السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کو ہمیشہ زندگی میں خوشگوار رکھے۔ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قصہ معروف و مشہور طائف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ بھی آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل حسن تدبیر کو سبسکرائب کر لیں۔ اسکرین پر نام لکھا بھی آ رہا ہوگا، حسن تدبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر جتنی مشقتیں تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تو بیان سے باہر ہیں، ان کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ کرام نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مکہ کی زندگی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے لبریز ہے، پر ہے۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی صبح، کوئی شام ایسی نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نہ ستایا گیا ہو، نہ پریشانیاں، نہ تکلیفیں دی گئی ہو۔ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 9 سال بعد تک مکہ میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ کچھ لوگ، صرف چند لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، چند لوگ مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن اسلام نہ لانے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کی ہمدردی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ابو طالب بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس کے علاوہ جتنے اہل مکہ تھے، جتنے بھی اہل مکہ تھے، سارے کے سارے صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں پہنچانے میں ذرا دریغ نہیں کیا کرتے تھے، بالکل نہیں ہچکچاتے تھے، بالکل نہیں چوکتے تھے۔ گلی میں، چوک میں، چوراہوں میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، ان کا مذاق کیا گیا۔ اب نبوت کے 10ویں سال بعد، 10ویں سال میں یعنی کہ 1 سال بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر تو کفار کو اور زیادہ کھلا موقع ملا صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا۔ کھلے طور پر، نہ کسی سے کوئی ڈر نہیں، کسی سے کوئی دباؤ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشانیاں، تکلیفیں پہنچانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر ایک قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت تھی۔ اس خیال سے، اس امید سے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کی وجہ سے اسلام کو بھی پھیلنے کا ایک ذریعہ بنے گا، بہت بڑا طاقت پہنچے گی اور مسلمانوں کو بھی مدد ملے گی۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سرداروں سے جب بات کی تو ان تینوں نے بجائے اس بات کے کہ آپ اس کی بات کو قبول کرتے، آپ سے غلط بد زبانی کی اور آپ کو نکال دیا۔ نہ تو آپ سے یہ کہا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، بیٹھ لیں، کھا لیں، پی لیں، مہمان نوازی جیسے ایک دستور تھا عرب کا، اس کا بھی لحاظ نہ کیا کہ کوئی آدمی ہمارے پاس چل کر آیا ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی اعزاز و اکرام نہیں، آپ منہ چڑھا کر آپ کو نکال دیا وہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، سوچا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا، اور لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ماننے سے انکار کیا، بلکہ یوں کہا نکل جا ہمارے شہر سے، چلا جا، ہم یہاں کوئی تیری بات نہیں مانے گا، ہم تیری بات نہیں مانتے، اب ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور چند لڑکے وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، جنہوں نے آپ کے پیچھے مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے تالیاں بجائی، آپ کو پیچھے شور مچایا، آپ کو پتھر مارے۔ نوجوان، ہاں ہمارے بھی نوجوان جو آج بھی مسجدوں سے دور ہیں، عیاشی میں ملوث ہیں، گانے بجانے میں ملوث ہیں، دنیا کی محفلیں سجانے میں ملوث ہیں، شراب اور جوا کے ٹھیکوں پر بیٹھ کر ان کو آباد کرنے میں ملوث ہیں، مساجدوں سے دور ہیں، دین کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز میں جی گھبراتا ہے، ان کے سامنے منتیں کی، خوشامدیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن آج بھی یہ دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ کس چیز کی چاہت ہے؟ انہوں نے پتھر مارے میلوں دور تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، مارا گیا، یہاں پتھر لگتا، یہاں سے خون بہتا ہوا نیچے تک پہنچتا اور پیر کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اندازہ لگاؤ، اندازہ تو، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں کیوں؟ اتنی مار، اتنے دکھ کیوں؟ تاکہ اس دنیا کا ہر انسان اپنے بنائے ہوئے رب کو پہچان لے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانا والا بن جائے۔ اسی نے اس جہان کو بنایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، وہی اس جہان کا رب ہے، ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، انسان اور جنات کا رب ہے، ہر انسان کا خالق و مالک وہ ہے، اور اپنے بنائے ہوئے کو انسان پہچان لے، یہ محنت تھی۔ اس لیے آپ قوم کے ہمدرد، رحمت للعالمین تھے، آپ سے تو کہا گیا تھا یہ تکلیف والی زندگی کیا، آپ چاہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منت سلوہ اترا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے گزرے کیوں؟ اس طرح بھی دین پر چلا جاتا ہے، اس طرح بھی دین کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ تھکے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے ایک باغ میں آرام کرنے بیٹھ گئے۔ اندازہ تو لگاؤ میرے نبی کی تکلیف کا، کہ دشمن کو اس کا حال دیکھ کر ترس آ جائے، دشمن کو میرے نبی کا حال دیکھ کر ترس آ جائے۔ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس سے کچھ پوچھ لو، کھانا پینا، کچھ پینا ہے، کچھ کھانا ہے، اس سے اس کا جا کر حال پوچھو۔ دشمنوں کو ترس آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آسمان میں فرشتوں میں کوہرام مچا، فرشتے روئے، کوہرام مچا۔ یہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے، آج ہمیں اس کے طریقے پر چلنے پر شرم آتی ہے، اس کے طور طریقوں کو زندگی میں لانے میں ہمیں شرم آتی ہے، چہرے پر داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، سر پر ٹوپی اوڑھنے سے شرم آتی ہے، نبی کا لباس اپنانے سے شرم آتی ہے، جو ہمارے لیے ساری زندگی 63 سال تک روتا رہا۔ نا امید ہو کر آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، خود کا گلہ کرنے لگے۔ اس کو تو پتا تھا کہ رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری سنے، ایک ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا، ایک ہم ہی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے رب کے سامنے اپنی شکایت اور اپنی بے بسی کا اظہار نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا یا اللہ میں خود کمزور ہوں، اپنی بے کسی، بے بسی، اپنی کمزوری کا شکایت خود کی، اور کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھائے، ناک چڑھائے، ماتھے پہ توڑی پڑ جائے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں،
دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، گھر جا جا کر ان کے سامنے منتیں خوشامدیں کرتے ہیں، کبھی گلیوں میں، کبھی چوک میں، چوراہوں میں جا کر ان کی سماجت منتیں کرتے ہیں، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کے پیر پکڑتے ہیں، او بھائی نماز پڑھ لو، او بھائی دین پر آ جاؤ، او بھائی نبی کے طریقے کو زندگی میں اپنا لو، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں۔ آج انہیں دیکھ کر آج بھی منہ چڑھایا جاتا ہے، آج بھی ان کے ساتھ بے رخی کی جاتی ہے، آج بھی ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے، آج بھی ان کو پاگل اور دیوانہ اور مجنوں کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسے دشمن کے حوالے کیا کہ اور اس کو طاقت دے دی مجھ پر، وہ مجھ پر حاوی ہو گیا، اپنی ایسا رویا، ایسی دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، آسمان میں کوہرام مچ گیا، مالک الملک کی شان کو جوش آنا ہی تھا۔ جبریل آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کے بیچ میں ان کو بھیج کے مار دوں، یا پھر جو سزا آپ تجویز کریں۔ ایسا رحمت للعالمین کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا نبی کہاں ملے گا؟ اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت اٹھانے کے باوجود، میلوں پتھریں کھانے کے باوجود، دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھانے والا، دشمنوں کی بچانے کی تدبیریں کرنے والا، دشمنوں کی آبادی کے لیے دعائیں مانگنے والا، جو دشمنوں کو بچانے کی تدبیر کرے، جو دشمنوں کی زندگی کو آباد کرنے کی خدا سے دعائیں مانگے، ایسا نبی کہاں پاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے، صرف امید کی بنیاد پر، صرف امید کی بنیاد پر کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے۔ آج ہم کوئی گالی دے لے تو ساری زندگی بات نہیں کرتے، ذرا ذرا سی تکلیف پر منہ چڑھا لیتے ہیں، بھائی سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کو تو لات مارتے ہیں۔ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اگر صبح کا بھٹکا ہو، اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے کھویا ہوا بھولا ہوا نہیں کہتے۔ توبہ کر لو، توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔